اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا ذرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ معزز حضرات و خواتین، ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 تلاوت فرمائی گئی۔ خواتین سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ بچوں کو خاموش بٹھائیں۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، یہ قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سب سے پہلے یہاں پر ذکر ہوئے ہیں، یعنی کہ پہلے پارے میں یا ایھا الذین آمنوا سے جو اہل ایمان کو خطاب کیا گیا ہے، تو یہ ترتیب قرآن کے لحاظ سے سب سے پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، نبی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے راعنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہا کرو اور غور سے سنا کرو، البتہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے اہل ایمان کو خطاب کیا ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ خصوصی خطاب ہے اہل ایمان سے، کہ اب جو بات تمہیں بتائی جا رہی ہے اسے غور سے سننا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ ایمان کا ذکر فرمایا۔ اے لوگوں، وہ لوگوں جو ایمان لائے، اے مومنوں۔ تو محترم سامعین، ایمان کہتے کسے ہیں پہلے یہ جان لینا چاہیے۔ ہم جس طرح اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، تو آخر ایمان کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ ایمان جو ہے، تین چیزیں ایمان میں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ انسان جو ہے، ایک مسلمان دل سے تصدیق کرے اور اسی طرح اپنی زبان سے اقرار کرے اور اپنے اعضاء و جوارح جو اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے سے عمل کر کے دکھائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے۔ اور یہ ماننا کیسا ہے؟ پہلے دل سے مان لینا چاہیے، دل سے اقرار ہونا چاہیے پورے یقین کے ساتھ کہ میں اللہ کے بارے میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، تو یہ یقین سے ہونا چاہیے۔ بات یہ شک و شبے میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ہو سکتا اللہ کو ایک مانتا ہوں، ہاں ہو سکتا اللہ ایک ہوں گا، اللہ ایک ہو سکتا، ایسا نہیں کہہ سکتے آپ۔ اللہ ایک ہی ہے، اس یقین سے دل سے کہنا چاہیے۔ جب دل سے آپ یہ یقین رکھ رہے ہیں تو پھر زبان سے بھی کہنا چاہیے۔ صرف دل میں رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ زبان سے بھی اقرار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی کائنات کا نظام چلا رہا ہے، وہی ہمارا رب ہے، اس کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔
یہ تمام چیزیں دل سے بھی یقین کرنا اور زبان سے بھی اس کا اقرار کرنا. کیا یہ دو چیزیں کرے تو کافی ہے؟ نہیں. علماء نے جو تعریف کی ہے ایمان کی اس میں کہا کہ وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ، یعنی کہ ارکان جو ہے اسلام کے، یعنی کہ عمل جو ہے اپنے اعضاء و جواہرے سے کر کے دکھانا بھی ضروری ہے. صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، صرف زبان سے بول رہے ہیں، عمل میں صفر ہے تو پھر یہ ایمان مکمل نہیں ہے. تو لہذا یہ تین چیزیں جب ایک جگہ جمع ہوتی ہے، دل سے تصدیق ہوتی ہے، زبان سے اقرار ہوتا ہے اور اپنے اعضاء سے اس کا اظہار ہوتا ہے، جب یہ تین چیزیں آپس میں ملتی ہے تو پھر وہ شخص مومن کہلاتا ہے. اور ایمان کس پہ لانا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی ذات پر، پھر اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، پھر اللہ کے رسولوں پر، اسی طرح فرشتوں پر، اسی طرح اس کے بعد آخرت پر، یعنی کہ آخرت قائم ہونے والی ہے، اور اسی طرح آخری بات اچھی بری تقدیر پر. کوئی خیر بھی آپ کو لاحق ہو رہا ہے تو یہی کہنا ہے کہ اللہ کی طرف سے، کوئی شر بھی لاحق ہو رہا ہے تو یہی کہنا ہے کہ اللہ کی طرف سے. کوئی خوشی ملی تو اللہ ہی کی طرف سے، کوئی غم ملا تو بھی اللہ کی طرف سے، راحت ملی تو بھی اللہ کی طرف سے، مصیبت ملے تو بھی ملی تو بھی اللہ کی طرف سے. ہر خیر اور ہر شر کو، ہر نفع اور ہر نقصان کو اللہ ہی کی طرف لوٹانا چاہیے. انہوں کر دیے، انہوں کر دیے، انہوں ایسا کرا دیے، انہوں کرے تو چھوا، کوئی بھی کرائے تو کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں بہت ساری چیزوں کو لکھ کے رکھا ہوا ہے. لہذا تقدیر پر ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں من جانب اللہ ہے، اسے تسلیم کرنا ہے، لوگوں پہ ڈھکیلنا نہیں ہے. کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کو نفع پہنچا سکے، اور نہ کسی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ کو نقصان پہنچا سکے. جو کوئی بھی نفع آپ کو پہنچا رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سبب بن رہا ہے اس میں، اللہ تعالیٰ اس کو سبب بنا کر آپ کو نفع یا نقصان پہنچا رہا ہے. تو یہ ایمان جو ہے صحیح معنوں میں دل میں بیٹھنا چاہیے. یہ چیز ہمارے دلوں میں آ گئی، ہم نے اپنے اعمال کر کے بھی ظاہراً دکھا دیے، تو پھر ایسے اہل ایمان سے اللہ خطاب کر رہا ہے کہ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور عمل سے اپنے کردار سے ہم اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد یہاں خطاب کر رہا ہے. کیا خطاب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا اہم خطاب ہمارے لیے کیا فرمایا کہ لا تقولوا راعنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا نہ کہو. راعنا کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے اس میں 5 الفاظ ہے، را، الف، عین، نون، الف، 5 الفاظ ہے. راعنا کے معنی ہوتے ہیں رعایت کرنا. جو بات آپ کہہ رہے ہیں اسے دوبارہ ریپیٹ کرنا. میں کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کیا بولتے ہیں، شیخ صاحب آپ جو بات بتائے وہ سمجھ میں نہیں آئی، پھر سے معذرت کے ساتھ آپ ریپیٹ کیجئے. تو اس طرح ریپیٹ کرنے کی جو درخواست آپ کر رہے ہیں اسے عربی زبان میں راعنا کہتے ہیں. تو لہذا یہاں پر یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اہل ایمان سے خطاب کر کے کہ تم اللہ کے رسول کو راعنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو. راعنا کے معنی بھی یہی ہے، درخواست کرنے کے ہے. انظرنا کے معنی بھی درخواست کرنے کے ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کر کے یہ کیوں کہا کہ اس طرح کہو اور اس طرح نہ کہو؟ وہ اس لیے کہ یہ جو آیت ہے اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں صحابہ سے جب خطاب کرتے تھے تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے، کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو اللہ کے رسول سے درخواست کرتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی. اس کے لیے کیا کہتے تھے؟ راعنا، راعنا، ہماری طرف توجہ کیجئے، پھر سے اس بات کو ریپیٹ کیجئے. یاد رکھیے پہلے کے جو حالات ہیں اب کے جیسے نہیں تھے. بالکل آواز صاف آ رہی ہے، بیٹھے جگہ پہنچ رہی ہے، میں بالکل دھیما بھی بول رہا ہوں، آپ صاف سن رہے ہیں. اس وقت ایسا نہیں تھا، بغیر مائک کے سب چیزیں ہوتی تھی. تو لہذا بہت زیادہ مجموعہ بھی ہوتا تھا تو ہر ایک کے کان سے بات ٹکرانا یہ ذرا مشکل ہو جاتا تھا. تو کسی کو سمجھ میں آتا تھا، کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو لہذا ایسے حالات ہوا کرتے تھے تو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے. تو اب یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کے دشمن
اللہ کے رسول کے دشمن کون؟ یہودی۔ یہ جو منافقین تھے انہیں شرارت سوجھی۔ کیا شرارت سوجھی؟ کہ یہ جو راعنا کا الفاظ صحابہ اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں اور درخواست کر رہے ہیں، چلو ہم بھی درخواست کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ لفظ کو بدل دیا۔ راعنا کے معنی رعایت کرنا، راعینا عین کو ذرا میں کھینچ کے پڑھ دیا تو معنی بدل جاتے ہیں۔ راعنا رعایت کرو، توجہ دو۔ راعینا کے معنی ہو جاتے اے بکریوں کے چرانے والے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتے تھے یہ لوگ ایسے الفاظ کا استعمال کر کے۔ صحابہ راعینا کہتے تو یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے کیا کرتے؟ راعینا کھینچ کر پڑھتے تھے۔ تو اس طرح یہ لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں توہین کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے صحابہ سے کہا خطاب کر کے کہ دیکھو تم یہ راعینا کا الفاظ ہی چھوڑ دو، کیونکہ اس کا غلط استعمال یہ دشمنان اسلام کر رہے ہیں، دشمن رسول کر رہے ہیں، لہذا یہ الفاظ مت استعمال کرو، کیونکہ اسے ذرا کھینچ کر پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا۔ لہذا تم یہ نہ کہو، بلکہ کیا کہو؟ انظرنا کہو، کہ ہماری طرف توجہ دو، ہماری طرف دیکھو۔ انظرنا کا لفظ کہیں گے تو پھر اس کا معنی بدلتا نہیں، اس کو ذرا کھینچ کے پڑھنے سے معنی بدلتا نہیں ہے، تو لہذا اس لفظ کو تم استعمال کیا کرو۔ تو لہذا اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس لفظ کا استعمال کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واسمعوا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جب بات بتائے تو غور سے سنو۔ غور سے سننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو پھر دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، کبھی کسی سے بات چیت چل رہی ہے، کبھی فون آ گیا، کبھی ادھر دیکھے، تو جو بات کنٹینیوسلی چلتی ہے آپ کے سامنے آتی ہے، بیچ میں کٹ جاتی ہے، پھر آپ پریشان، ارے کیا بول رہے تھے شیخ صاحب؟ ہاں وہ بول رہے تھے، پھر کیا بول رہی تھی؟ اس طریقے سے جو ہے توجہ ہٹنے کی وجہ سے آپ جو اصل بات ہے وہ سمجھ نہیں پاتے، گرچہ کہ آپ مجلس میں موجود ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ جب بات اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں تو ذرا توجہ کے ساتھ سن لو، تاکہ پھر دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی کہ یہ جو یہودی ہے، اسی طرح منافقین ہے، یہ جو بھی لوگ ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، ہاں اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، جہاں کہیں موقع ملا اللہ کے رسول کو ستانے کی کوشش کرتے ہیں، چار لوگوں کے سامنے آپ کا مذاق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اسی وقت اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے نازل کر کے انہیں متنبہ کر دیا کہ اگر یہی حرکت تمہاری باقی رہی تو پھر اللہ کے دردناک عذاب کو جھیلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو محترم سامعین، یہ جو یہودی ہوا کرتے تھے یہ اللہ کے رسول کے بڑے خطرناک دشمن تھے، اور ان لوگوں کی ہمیشہ کی یہ سرکشی تھی، جیسا کہ اور ایک لفظ کو بدل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے کہتے، جس طرح ہم کہتے السلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو، لیکن یہ کیا کرتے دشمنی کی وجہ سے السلام علیکم، السلام نہیں، سلام نہیں، سام، السلام علیکم کہتے۔ السلام علیکم کے معنی کیا؟ تمہاری موت واقع ہو جائے۔ سلام میں اور سام میں بس لام کو ہٹا دیے تو معنی اتنا بدل جاتا، سلام سلامتی، سام موت۔ تو اللہ کے رسول کو کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر موت واقع ہو جائے۔ تو اس طرح لفظوں کو جو ہے کاٹ چھاٹ کے یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتے تھے۔ تو الغرض محترم سامعین، یہ جو آیت میں اہل ایمان سے خطاب ہے، دیکھیے ایک چیز ہے اللہ کے رسول کا موجود ہونا، موجود آپ کا رہنا، اور پھر آپ کا ادب بجا لانا، جس طریقے سے آپ سے اچھے انداز میں خطاب کرنا، آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کرنا، اچھے طریقے سے اللہ کے رسول سے سوال کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ادب ہے۔ لیکن اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، آپ وفات پا چکے ہیں، تو لہذا اب ہم کیا کریں؟ اب ہم اللہ کے رسول کا ادب کیسے کریں؟ تو پھر محترم سامعین یہاں پر بات آتی ہے
کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ایسے کریں گے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہمارے سامنے کی جائے تو اس وقت ہمیں باادب ہو جانا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے بعد اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. آج ہمارے پاس یہ بہت بری آفت ہے, یہ بری ہماری حالت ہے کہ ہم میں سے بہت سارے مسلمان ہو کے دوسرے مسلمان بھائی اگر کوئی سنت پہ عمل کرتے ہیں اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں. کوئی داڑھی چھوڑا, مذاق اڑا رہے ہیں, ارے دیکھو اس کو داڑھی چھوڑ لیا, اب تک نہیں تھی اب چھوڑ لیا, مذاق اڑا رہے ہیں اس کو. کوئی راستے میں جاتے جاتے ایک ذرا پتھر ہٹا دیا, سنت ہے سمجھ کے بیچارہ ہٹا دیا, اے دیکھو دکھا رہے ہیں یہاں پہ ہٹا کے, ان کچھ ہے سب لگے ہوا. اس طریقے سے لوگ جو ہے سنتوں پہ عمل کرنے پر تانا مارتے ہیں. کوئی بیچارہ اللہ سے ڈر کے ذرا ٹخنے سے اوپر پینچا رکھ لیتا ہے, اسے الگ تانے مارتے ہیں, یہ دیکھو کیسا اوپر رکھ لے کے پھر رہا ہے, کپڑے نیے جیسا, عجیب عجیب تانے. حالانکہ سنت ہے, وہ ضروری چیزیں ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استعمال کیا ہے. حتیٰ یہ ہے کہ کرتا پائجامہ پہنے تو بھی پریشان ہے, وہ پینٹ شرٹ ہی اچھا ہے, کرتا پائجامہ پہنے تو بھی تانے مار دیتے ہیں, ارے دیکھو مسلمان بن گئے, ذرا شریف دکھ رہے ہیں, کرتا پائجامہ پہن کے نکل گئے. یعنی کہ عجیب چیزیں آج ہمارے پاس آ گئی. سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ایک طرف اللہ کے رسول کی محبت کے دعوے دار اور اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کا مذاق اڑا رہا ہے. تو اس طرح یہ بہت بڑی گستاخی ہے, یہ معمولی چیز نہیں ہے, بہت بڑا گناہ ہے. ارے بھائی آپ عمل نہیں کرتے الگ بات ہے, لیکن چیز کیا ہے, وہ ایک سنت ہے جو کوئی مسلمان اس پہ عمل کر رہا ہے اور آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. نعوذ باللہ, سنت کا مذاق اڑانا گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ, کیونکہ وہ بات جو ہے اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے. وہ اللہ کے رسول نے عمل کر کے دکھلایا ہے امت کو کہ اس طرح تم رہا کرو. اگر آگے والا بندہ اس طرح رہ رہا ہے تو پھر تمہیں شکایت کس بات کی؟ تو ایک بہت بڑی جسارت ہے کہ جس میں ہم میں سے بہت سارے مسلمان کر لیتے ہیں اور اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ بہت بڑی جرات ہے. تو لہذا محترم سامعین, جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہمارے سامنے آ جائے, کوئی سنت ہمیں مل جائے, تو ہماری کوشش یہی ہونا ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ میں ان چھوٹی چھوٹی سنتیں ہی کیوں نہ ہو اس پر عمل کرنے کی میں کوشش کروں گا. اور اسی طرح محترم سامعین, جو اللہ اور اس کے رسول کی بات بتانے والے لوگ ہیں جنہیں ہم آج علماء کہتے ہیں, ان کی قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وارثین ہیں, ورثۃ الانبیاء. اللہ کے رسول نے کہا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ جو علماء ہے یہ انبیاء کے وارث ہیں. جو ورثہ انبیاء چھوڑ کر گئے ہیں, اللہ کے رسول جو قرآن مجید چھوڑ کر گئے ہیں, آپ کی جو سنتیں موجود ہیں صحیح بخاری میں, مسلم میں, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, مسند احمد, موطا امام مالک اور بہت ساری کتابیں ہیں, آپ کے سامنے بیان کرنے والے کون ہیں ان سنتوں کو؟ یہ جو علماء ہیں ان کی قدر کرنا, ان کا احترام کرنا بھی شامل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ احترام کرنا چاہتے ہیں تو ان کی بات بتانے والوں کا بھی احترام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول سے محبت آپ کرتے ہیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتانے والوں سے بھی محبت لازمی ہے. آج یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہمارے اندر پنپ رہا ہے کہ آج ہم علماء کی بے عزتی کر رہے ہیں, غلط انداز میں علماء کی بات کرتے ہیں, علماء کی چغلی کھائی جا رہی ہے, علماء کے تعلق سے غلط فیصلے لیے جا رہے ہیں, غلط باتیں کی جا رہی ہے. غالباً امام احمد بن حنبل نے کہا تھا کہ لحوم العلماء مسمومہ, کہ ایک شخص کی, ایک انسان کی آپ غیبت کرے یہ تو اس کا گوشت کھانے جیسا ہے, لیکن اگر ایک عالم کی کوئی غیبت کرتا ہے تو وہ اس کا جو ہے زہریلا گوشت کھاتا ہے. یعنی کہ ایک عالم کا گوشت یہ ایک عام انسان کا گوشت نہیں ہے, بلکہ یہ ایک زہریلا گوشت کا ٹکڑا ہے جو وہ غیبت اور چغلی کر کے کھا رہا ہے. تو محترم سامعین, اس سلسلے میں ہمیں توجہ دینا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا تقاضا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات بتا رہے ہیں ان کا بھی ادب بجا لائیں, ان کا بھی احترام کریں.
تو محترم سامعین، اس آیت میں یہ چیز ہمیں بتائی گئی ہے کہ اہل ایمان سے یہ جو خطاب ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، پھر آپ کے بعد جو اس پیغام کو پہنچانے والے ہیں ان کا ادب کرنا بھی ضروری ہے۔ تو محترم سامعین، اس آیت میں یہی پیغام ہمارے سامنے ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس پیغام پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں اور اپنی زبانوں کا استعمال درست کریں۔ زبان کا استعمال یہ بے حد ضروری ہے درست کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا وکونوا مع الصادقین، سچ بولو، سچوں کے ساتھ رہو اور درست بات کرو، اچھی بات کرو۔ لہذا یہ چیز ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ ہمارے زبان کی آوارگی، یہ جو زبان کو ہم آوارہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہمیں بہت سارے گناہوں میں ملوث کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول نے بہت بڑی بات فرمائی کہ ایک شخص اپنی زبان کا استعمال کرتا، دھڑلے سے بولتے جاتا، لیکن اس کی زبان سے ایک ایسی بات نکل جاتی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو 70 سال کی مسافت سے گہرائی جو ہوتی ہے 70 سال کی مسافت کی، اس گہرائی میں جہنم کی ڈال دیتا ہے ایسے شخص کو، صرف ایک زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ تو لہذا زبان کا صحیح استعمال ہونا، یہ تمام چیزیں، ادب، یہ جو احترام کی بات ہو رہی ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ صرف ہماری زبان سے ہے۔ اگر زبان کا صحیح استعمال ہر کسی کے لیے ہو جائے تو محترم سامعین بہت بڑے مسائل ہمارے یہیں پر ختم ہو جائیں گے۔ آج ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں، والدین سے لے کے، بیوی بچوں سے لے کے، اپنے خاندان سے لے کے، معاشرے سے لے کے، اپنے تجارت میں دیکھو، لین دین میں دیکھو، ہر جگہ کہاں سے مسئلہ بگڑ رہا ہے؟ صرف زبان۔ اس زبان کا استعمال ہم نے صحیح نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمام معاملات کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ تو محترم سامعین، زبان کا استعمال یہ بے حد ضروری ہے، ایک مومن کی یہ نشانی ہے، کیونکہ ایک منافق کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اذا حدث کذب۔ یہ منافق کا شیوا ہے کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور یہ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یعنی کہ عادت ہو گئی اس کو جھوٹ بولنے کی، جب بھی بات کرتا ہے تو جھوٹ ہی بولتا ہے۔ یہ کبھی کبھار بولنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو لہذا محترم سامعین، آج بھی ہمارا یہی معاملہ ہے، ہماری زبانوں سے تو اکثر جھوٹ ہی نکلتا ہے، اتفاقاً سچ نکل جاتا ہو، اتفاقاً سچ نکل جاتا، اور وہ سچ نکلا تو بھی افسوس کرتے، ارے کئی کو میں سچ بول جاتا، اس پہ بھی افسوس ہے، سچ بول کے افسوس، جھوٹ بول کے ہوشیار بن رہے ہیں، یہ حالت ہے ہماری۔ تو محترم صاحب، یہ منافقانہ رویہ ہے، یہی جو منافق تھے جو اللہ کے رسول کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ اور اسلام، ایک مسلمان جب بھی شریعت کی مخالفت کرتا ہے تو وہ اللہ کو بھی تکلیف دے رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی تکلیف دے رہا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمارے لیے جو باتیں بیان کی گئی ہے وہ اس کے ادب کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کریں، اور جو ہمیں خطاب کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، اس سلسلے میں ادب و احترام کا جو تقاضا ہے اسے لازم پکڑنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صراط مستقیم پر چلائے، اپنی زبان کا درست استعمال کرنے والا بنائے، کتاب و سنت کی اہمیت کو اپنے ذہنوں میں، اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے، اپنی ذہنوں میں اس کو رکھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق بخشے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سچا مسلمان بنائے، حقیقی مسلمان بنائے، قول کے ساتھ عملی کردار پیش کرنے والا مسلمان بنائے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواب کریم ولکم رؤوف رحیم ورب حلیم۔